الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ کے پروقار اس تقریب میں تمام جتنے بھی دوست احباب یہاں پر تشریف لائے ہیں، وہ لانگ آئی لینڈ سے آئے ہیں، نیو جرسی سے آئے ہیں، نیو یارک سے آئے ہیں، بروکلن سے آئے ہیں، سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور بیسیکلی جو کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ ہے وہ اگر آپ اس کو یوٹیوب پہ ریلیف ٹرسٹ 2005 کے زلزلے کے بعد اس کا قیام عمل میں آیا. اس کی جو ایک سٹوری ہے وہ چودھری محمد اختر صاحب بھی آپ کو بتا دیں گے، لیکن مختصر میں یہ بتاؤں کہ ہم میر پور آزاد کشمیر اور خاص طور پہ ضلع مظفر آباد میں جب 2005 کا زلزلہ آیا تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں قیمتی جانیں جو ہیں وہ چلی گئی. میرے بھائی ہیں، دوست ہیں جن کا نام لیا گیا اور جن کا نام نہیں لیا گیا، میں دل کی تہ گہرائیوں سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج سب سے جو قیمتی چیز انسان دوسرے انسان کو یا کسی کو دے سکتا ہے وہ دے رہے ہیں، وہ اپنا وقت. پیسہ دینا بہت آسان ہے لیکن اس نفسی کے عالم میں اور اس دور میں وقت دینا بہت مشکل ہے، کہ وقت ایک واحد چیز ہے جو آپ خرید نہیں سکتے. ایک بار دے دی وہ دے دی. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا. بڑے دور دراز سے آپ لوگ آئے یہاں، آج آپ کے درمیان میں مل بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. آج یہ جو دورہ ہے ہمارے پاکستان انگلینڈ سے آنے کا، یہ آج ادھر ہیں، کل نیو جرسی میں ہیں، پھر واشنگٹن میں ہیں. مقصد ہمارا یہ ہے کہ کوڈ کا تعارف کروانا اور کچھ نہیں ہے. نیو یارک میں یا نیو جرسی یا واشنگٹن یا امریکہ میں اوور آل ہم نے پہلے کام نہیں کیا. تو سب سے پہلے ہم نے اپنا رجسٹریشن کروایا. اس کے بعد اس کا جو NOC ہوتا ہے، جو 501C جو ٹیکس کلیکشن کے اوپر ہوتا ہے، وہ ہمیں ایگزمپشن مل گیا. یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ. جو ٹیکس پیئر ہیں وہ ڈونیشنز دیں گے تو وہ کلیم واپس کر سکتے ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں، جن کو نہیں پتا تو یہ ٹیم آپ کو آگاہ کرے گی. آج مختصر وقت میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا اور دکھانا چاہوں گا کوڈ کیا ہے. وہ جو دوست اور بھائی جنہوں نے کوڈ کا وزٹ نہیں کیا، یہیں بیٹھ کر میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے کہ کوڈ کیا ہے اور کوڈ کیسے وجود میں آیا اور آج کوڈ کہاں کھڑا رہتا ہے. یہ چھوٹی سی ایک 2-2.5 منٹ کی ڈاکیومنٹری ہے، تو پہلے اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ سے مزید بات کروں گا. السلام علیکم، میرا نام کرن شہزادی ہے. میرا تعلق پلندری آزاد کشمیر سے ہے. جب میں کوٹ میں آئی تو میں 7 سال کی تھی. اب میں 16 سال کی اور کلاس فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا نام حسنین مجید ہے اور پچھلے 10 سال سے کوٹ میں زیر تعلیم ہوں. میرا نام لائبہ ہے. میرا تعلق مظفر آباد سے ہے. میں 8 سال کی تھی جب میں کوٹ میں آئی اور اب میں 15 سال کی ہوں. I am Sabaj Beat and I am from Zafrabad. When I came to court, I am only 8 years old. Now I am 15 years old and I am student of grade 10th. میرا نام سمرا خورشید ہے اور میں پچھلے 18 سال سے کوٹ میں رہائش پذیر ہوں. جب میں کوٹ میں آئی تب میں کلاس 4th کی اسٹوڈنٹ تھی اور آج الحمدللہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی ہوں اور کوٹ میں ایز اے سائنس ٹیچر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوں. میرا نام شازیہ عزیز ہے. 2005 کے زلزلے میں نے اپنے والدین کو کھو دیا. میں سید فہیم شاہ، میں اس وقت اپنی 4 بہنوں کے ساتھ کوٹ میں زیر تعلیم ہوں. 8 اکتوبر 2005 کے ہولناک زلزلے میں نے اپنے والد کے ساتھ اپنے خاندان کے تقریباً 21 افراد کو کھو دیا. السلام علیکم، دس از می رحمینہ لطیف. I am student of Form D. I have lost both of my parents in the earthquake of 2005. I was only 4 years old when I came to court. Me and 4 of my siblings were brought up by court. جب کوٹ میں آیا تھا تو میری عمر 5 سال تھی اور اب ماشاءاللہ میری عمر 21 سال. میں اب فارم ڈی کر رہا ہوں. میرے والدین کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد میں اور میرے 5 بہن بھی کوٹ میں آ گئے. اگر میں کوٹ میں نہ آتی تو مجھے کبھی بھی اتنی اچھی تعلیم اور اچھی رہائش نہیں ملتی. اگر کوٹ نہ ہوتا
تو شاید آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے. اگر کورٹ نہ ہوتا تو شاید میں زندگی کی آرائشوں سے ناواقف ہوتی اور نہ ہی مجھے اتنی اچھی تعلیم ملتی. اگر میں کورٹ میں نہ آتی تو میں شاید ان پڑھ رہ جاتی. میں نہ صرف اپنے خاندان بلکہ اپنے پورے گاؤں کی پہلی لڑکی ہوں جس نے ایک پروفیشنل ڈگری حاصل کی ہے. آج میں جس بھی مقام پر ہوں صرف اور صرف کورٹ کی وجہ سے ہوں، اور کورٹ نے مجھے ایک نئی پہچان اور ایک نئی شناخت دی. کورٹ نے نہ صرف مجھے بہت اچھی تعلیم و تربیت دی بلکہ مجھے زندگی کی ہر آسائشیں دی جو ایک والد کی ذمہ داری ہوتی ہے. کورٹ میرے لیے ایک نئی امید کی کرن ثابت ہوا اور میرے روشن مستقبل کے لیے مجھے ایک مضبوط حصار ملا. کورٹ نے مجھے وہ موقع دیے جو زندگی نے مجھ سے چھین لیے. کورٹ نے مجھے ایک نئی امید دی، حوصلہ دیا، تحفظ دیا. اگر یہ کوڈ نہ ہوتا تو میری کوئی پہچان نہ ہوتی. پتہ نہیں میں کس کونے میں بھٹک رہا ہوتا اور کیا پتہ میں کہاں پڑا ہوتا. کورٹ نے مجھے دوسروں کا درد محسوس کرنا سکھایا. کورٹ نے مجھے دوسروں کے لیے جینا سکھایا. میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا خواب ہے میں ڈاکٹر بن کر کل کورٹ کے ہاسپٹل میں جاب کروں. My name is Maya Bibi and I am living in court since last 14 years. The biggest achievement of my life so far is to receive Zayed Sustainability Prize for court as the best global high school in South Asia during COP28 in Dubai in December 2023. Court has transformed not only my life but lives of thousands of other orphans like me. یہ جو آپ نے دیکھا ہے جو پہلا کمپلیکس میرپور میں تھا، اس میں کم سے کم 8-9 سال ہمیں لگے بنانے میں. مقصد ہمارا یہی تھا کہ جن بچوں کی نسبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ان کے ساتھ سلوک کیسا کیا جا سکتا ہے. آج تک ان بچوں نے کسی کا اترا ہوا کپڑا نہیں پہنا، استعمال شدہ کپڑا نہیں پہنا. آج تک ان بچوں نے دوپہر کا پکا ہوا شام کو نہیں کھایا اور شام کو پکا ہوا صبح نہیں کھایا. تاکہ میرے اپنے گھر میں آج کا کھانا اگر بچ جاتا تو فریج میں ڈالتے ہیں 2 دن جاتا ہے، لیکن ان بچوں نے آج تک نہیں کھایا. یہ میرا یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ ان کا اپنا مقدر ہے. ان بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے آج تک جو کام ہم کر چکے ہیں یا کرنے والے ان کی دعاؤں سے ہو رہے ہیں. اور پھر جو دوسرا کمپلیکس آپ نے دیکھا سوابی میں، پچھلے سال اکتوبر میں 8 اکتوبر کو اس کی انوگریشن ہوئی اور فلی آپریشنل تھا. خیبر پختونخوا کو ہم نے کشمیر کی طرف سے خوبصورت تحفہ دیا. اب بہت سے کام ہیں جو کورٹ نے کیے ہیں، اگر تمام تفصیلی بات کریں گے تو کم سے کم 1 ہفتہ چاہیے. ابھی حال ہی میں تو 2 سال پہلے سیلاب آیا تھا، ریلیف کا کام پاکستان میں سب سے زائد آپ کے اس ادارے نے کیا. اور اس کے بعد جو گھر ہم نے تعمیر کیے ہیں جیسے کہ 100 گھر راجن پور، 100 گھر حیدرآباد، کراچی میں، ابھی 250 گھر ہم نے بلوچستان میں مکمل کیے ہیں الحمدللہ. تو یہ سب آپ کے تعاون سے یہ ڈونیشن سے ہوتے ہیں. اور دوسری ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی اور اللہ نے اس میں برکت ڈالی ہے. اب یہ جو بچے ہیں، یہ 3 بچے، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ان کو 16 یا 17 سال کی عمر تک بڑے کرنا، نہیں. الحمدللہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہمارا جو سوابی کا پروجیکٹ ہے، جو بچہ اس کو چلا رہا ہے، جو مرد اس کو چلا رہا ہے، وہ کورٹ کا وہ بچہ ہے جو پہلے 2005 زلزلے میں یتیم ہوا تھا، 6 سال سے میرے پاس رہا، تعلیم یافتہ ہو کر اس کی ٹریننگ ہو کر اب وہ سوابی کا کمپلیکس وہ بچہ چلا رہا ہے جو ایک وقت یتیم ہوا تھا. اب کورٹ کے بہت سے بچے جو کورٹ کے پلیٹ فارم پہ اب کام کر رہے ہیں، پے رول پہ کام کر رہے ہیں، اور ان سے بہتر یہ کوئی ادارہ چلا بھی نہیں سکتا. آئیں ان بچوں کی زبانی کوئی سنتے ہیں کہ کورٹ نے اور آپ سب نے ان بچوں کے لیے کیا کیا. یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری دیکھیے گا. Stands as a testament to resilience and compassion. Founded in the aftermath of the devastating earthquake of October 8, 2005, Kashmir Orphan Relief Trust is the brainchild of Chaudhry Mohammad Akhtar, a British Pakistani whose heart was moved by the plight of orphan children. Chaudhry Mohammad Akhtar established the institution in a small rented building in Mirpur city, taking on the monumental task of raising hundreds of children left parentless by the disaster. But he was not alone. Supported by countless individuals like you, the vision began to take shape, evolving from a humble shelter to a comprehensive support system for orphaned boys and girls.
After Mirpur, the second magnificent Kashmir Orphan Relief Trust complex has been completed and is operational in Swabi city, Khyber Pakhtunkhwa. In both complexes, hundreds of orphan children are provided with accommodation, food, religious and modern education, along with top-notch sporting facilities. In a historic moment at the United Nations Climate Change Conference, COP28, held in Dubai, Kashmir Orphan Relief Trust garnered global recognition by receiving the prestigious Zayed Sustainability Prize 2024. In recognition of his tireless efforts in serving humanity, the government of Pakistan honored Chairman Chaudhry Mohammad Akhtar with a prestigious Tamgha Imtiaz. Over the past 19 years, Kashmir Orphan Relief Trust has transformed the lives of thousands of orphan children to make them productive members of society. In the loving embrace of Kashmir Orphan Relief Trust, these children find more than just shelter. They find a home, a family, and a future. Here, they are not just survivors, but thriving individuals, empowered to become the best versions of themselves. For 2 decades, the Kashmir Orphan Relief Trust has rescued dozens of unwanted children abandoned by their parents. Kashmir Orphan Relief Trust has not only saved their lives from wild animals and cruel weather, but many of them are now living an exemplary life without any discrimination. At Kashmir Orphan Relief Trust, every child is cherished, every need is met. From religious education to modern schooling, from healthcare to sports, every aspect of their well-being is carefully tended to with love and dedication. But the work is far from over. Kashmir Orphan Relief Trust relies on the generosity of supporters like you to continue its vital mission. Together, we can be the hands and arms of hope, lifting up those in need and building a brighter tomorrow for all. Join us in this noble endeavor, and together, let's make a difference in the lives of these precious children. May Allah bless your kindness and generosity. Ameen. بہت سے لوگ پوری دنیا سے آ کر اس کو وزٹ کر چکے ہیں اور اس وقت الحمدللہ آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ جو وزٹرز آتے ہیں، آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ وہ کوٹ میں آتے ہیں. مہینے کے تقریباً 1800 لوگ 2000 لوگ ہر مہینے آ کر وہ وزٹ کرتے ہیں کوٹ کا اور ایک تاثر لے کر جاتے ہیں. کیونکہ ہم صرف میرپور یا آزاد کشمیر کے نہیں ہیں، ہم صرف پاکستان کے نہیں، ہم اسلام کے بھی سفیر ہیں. ہمارا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو اپنے لیے کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے کرو. ہم نے پوری دنیا میں یتیم خانے کا نظام، اس کا کانسیپٹ بدلا ہے بس، اور کچھ نہیں کیا. کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا اور یہ ہم نے نہیں کیا. کرنے والے خدا کی ذات ہے. ہم صرف خوش نصیب ہیں کہ خدا نے شاید اس راستے پہ نہ چلتے تو پتہ نہیں کون سے الٹے سیدھے راستے پہ چل رہے ہوتے. تو خدا نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ غلط راستے سے اٹھا کر ہمیں صحیح راستے دکھا دیا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. بہت سے پروجیکٹس کورٹ نے کیے غریبوں کے لیے، ابھی بیواؤں کے لیے بہت سے گھر جو ہم بنا رہے ہیں آزاد کشمیر میں. ابھی 100 گھر ہم نے تعمیر کیے ہیں، 150 گھر اور تعمیر کریں ان بیواؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سر کا سائیں نہیں ہے اور سر پہ چھت نہیں ہے. ان کے لیے ہم 2 کمرے، 1 باتھ روم، 1 کچن، 1 وراندے کا گھر 27, 28, 29 لاکھ کی مشتمل کا ایک گھر ہے جو ہم ان کو تعمیر کر کے دے رہے ہیں. واش رومز معذور بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے بہت سا کام کر رہے ہیں ہم. اب 2 کام جن کے لیے میرا زیادہ فوکس ہے وہ ہے تعلیم اور صحت. آزاد کشمیر میں بہت سے پرائمری سکولز ہیں، نام کے پرائمری سکول ہیں لیکن ہے نہیں. بہت سے سکولز ہم تعمیر کر چکے ہیں اور بہت سے سکول ہم تعمیر کر رہے ہیں اور کریں گے. آپ کو جان کر یہ بھی حیرانگی ہوگی کہ ہماری چھوٹی سی ریاست میں 84,000 ہمارے بچے پرائمری سکول سے آؤٹ ہیں. کیوں؟ ایک سکول نہیں ہے. اگر سکول ہے تو چھت نہیں ہے، چھت ہے تو دیواریں نہیں ہیں. اگر دیواریں اور چھت ہیں تو وہ اتنے غریب ہیں، ان کے پاس کتابیں، یونیفارم
اور اسکول بیگ نہیں ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ آنے والے 36 مہینے کے اندر یعنی کہ 3 سال کے اندر 100% بچوں کو ان اسکول کرتے ہیں, یعنی کہ 84,000 بچوں کو ان اسکول کرتے ہیں. جب آپ کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے, بنیاد ہوتی ہے, وہ مضبوط ہو, آگے تعمیر ہو جاتی ہے. پرائمری ایجوکیشن بہت کمپلسری ہے, تاکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے, آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں ہے پرائمری ایجوکیشن, لیکن بہت سی چیزیں کانسٹیٹیوشن میں لیکن ہو نہیں رہی. اس کو ہم ہی کریں گے, ہم نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا. ہمیں خدا نے ایک موقع دیا, اس کو کریں گے. دوسری جو ضرورت ہے, 4-5 سال سے میں دیکھ رہا تھا 80% اس وقت ہمارے پاکستان میں آزاد کشمیر ہیں جو لوگ ہیں بلو پاورٹی رہ رہے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو میں اور آپ جانتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, ان کو تو ہم دے دیتے ہیں. لیکن کووڈ کے دوران ایک ایسا طبقہ میری نظر میں آیا جو پہلے میں نظر انداز کر رہا تھا, جس کو ہم کہتے ہیں سفید پوش, جو بیچارے اتنے مجبور ہیں وہ مانگ بھی نہیں سکتے. وہ بھی اسی اکاؤنٹیبلٹی میں آ رہے ہیں. ہم نے ایک ہاسپٹل بنانے کا ارادہ کیا, ایک ایسا ہاسپٹل. ہمارے میرپور کے لوگ خاص طور اور آزاد کشمیر کے لوگ, ہمارے پاس کوئی ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں ہے اور پاکستان میں بھی نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی بڑا ہاسپٹل پرائیویٹ مل جائے گا, ہمارے کشمیر میں وہ بھی نہیں ہے. پیسے دے کر بھی ہمارا علاج نہیں ہوتا. تو کیا کرتے ہیں, پنڈی کی طرف رخ کرتے ہیں, اور رخ وہ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ ہو, وسائل ہو, وہ رخ کرتے ہیں. جن کے پاس نہیں ہے وہ قبرستان کی طرف رخ کرتے ہیں. ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم نے وہ جو 80% ہماری آبادی ہے ان کے لیے کیا کرنا, ایک ہاسپٹل بنانا. ایک ایسا ہاسپٹل جہاں کیش کاؤنٹر نہیں ہوگا, کوئی پیسہ نہیں چلے گا, وہ فری علاج ہوگا, چاہے وہ لینڈ کروزر میں آ رہا ہے چاہے وہ چرپائی میں آ رہا ہے, اس کے لیے علاج فری فراہم ہوگا. اور ایک ایسا ہاسپٹل جس میں ایک میڈیکل کالج, ایک ڈینٹل کالج اور ایک نرسنگ کالج بھی تعمیر ہوگا. ایک اور بات آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ ہمارے آزاد کشمیر میں کوئی برن سینٹر نہیں تھا. جب کوئی جل جاتا تھا تو کہاں لے کے جاتے تھے, کھاریاں میں, اور وہ بھی پیسے دے کر علاج ہوتا ہے. الحمدللہ ہم نے 1 سال پہلے بلکہ 10 ماہ پہلے شروع کیا, کوٹلی DHU کے اندر 20 بیڈ کا پہلا آزاد کشمیر کا برن سینٹر آنے والے 4-5 ماہ کے اندر وہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ ہاسپٹل ہے, اس کی کیوں ضرورت ہے یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے ویو سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کہ 2 منٹ کی ڈاکیومنٹری دیکھ لیں. اس نے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. کورٹ ایک بہت کامیاب ادارہ ہے, فلاحی ادارہ ہے. اس نے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, خاص طور سے وہ بچے جو زلزلے میں متاثر ہوئے تھے, اور اس کے علاوہ جو ایسے بچے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, ان کو انہوں نے دست شفقت سے سنبھالا ہے. And I must say my visit to court has absolutely overwhelmed me. I am in awe of Akhtar Bhai's work. It's the humanitarian level that he has demonstrated today I've just not seen in any other visit in any country that I have travelled to. This whole complex, the different levels, the different strands of, you know, character education, academic education, in every level, you know, he's got it nailed, and these children will certainly benefit, and all the best to the future of this and to Pakistan. بحمد تعالیٰ میں اس ادارے میں آ کر کے اپنے آپ کو اتنا خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ میں جنتی دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جہاں انسانیت کی وہ خدمت اور اس نوعیت کی خدمت اور پھر اس سٹینڈرڈ کے ساتھ خدمت کرنا, شاید یہ میں پہلا ادارہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو یہاں فیسلٹیز وغیرہ یتیموں کو دی جا رہی ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جہاں پہ مجھے لگا کہ یہ ایک یتیم خانہ نہیں ہے, اور اس کی فیلنگ میں بیان نہیں کر سکتا. ایسے بچوں کو جن کو ان کے والدین یا ان کے فیملی ممبرز یا کوئی لوگ ان کو پھینک جاتے ہیں سڑک پہ, ان کو یہ لوگ اٹھاتے ہیں. تو کورٹ ایک ایسا واحد ادارہ ہے
جو یہ کر رہا ہے. جو یتیمہ و اراملہ کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں انہیں رسول اللہ کی شفقت نصیب ہوتی ہے. تو بھائی جو ان سے یتیم بچے ہیں نا، ان کی جو کفالت کرتا ہے نا، اس کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے. جو جس کی سنت پوری کرے گا اس کا تعلق اس سے بنے گا. تو اس چیز پہ میں مبارکباد دے رہا ہوں کہ جی چودھری صاحب کو اللہ نے اس چیز کے لیے پسند کیا. ہے کوئی آسمان و زمین میں ایک ایسی ذات جو رب الارباب ہے، جو ایک ذرے کو رشک آفتاب بنانے کی قدرت رکھتا ہے، تو اسی ذات لم یلد ولم یولد نے چودھری اختر صاحب کو ان یتیموں، بے سہارا اور بیوہ مخلوق خدا کے لیے ایسا سبب بنایا ہے کہ جو ان کی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا ہوا ہے. سچ بات ہے، مجھے اس وقت سے لگتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایک پہاڑ ہوتا ہے، ایک شخص اپنے عزم کے ساتھ، اپنے جذبے کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنے ولولے کے ساتھ اس پہاڑ کو کاٹ کر اس کی جگہ اتنا خوبصورت نظام وضع کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان جو کام آپ نے کیا ہے، آپ کے ڈونر سے کیا ہے، آپ کے سپورٹر سے کیا ہے، آپ کے ورکر سے کیا ہے، ہم لوگ بارہا اردو میں رہنے کے باوجود اس کام کا اشیر نہیں کر سکے جو چودھری اختر صاحب آپ نے کیا. I have to say it is a very impressive project. Whilst here I've learned that this is the only project not only in Azad Kashmir but one of its type in the whole of Pakistan. میں نے آج وزٹ کیا ہے کوٹ ایجوکیشنل کمپلیکس کو، جس کے روئے روا جو ہیں وہ چودھری اختر صاحب ہیں. اٹس این امیزنگ ایکسپیرئنس. اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے گا اس کا، کیونکہ جو کام کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے اور جس خوبصورتی سے اٹھایا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. It's a unique facility. پاکستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں اس کا کوئی ماڈل نہیں ہوتا ہے. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن پہ اللہ نے ان کے پیرنٹس کو اٹھا لیا، ان کو اس طرح لے کے چلنا، آئی تھنک انسانیت کی اس سے بڑی خدمت ہو نہیں سکتی. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کو اپنے بچے بنا کے ہم چل رہے ہیں، بہت اچھا کام جو ہے چودھری اختر صاحب سے اور ان کی ٹیم سے لے لیا ہے. تو الحمدللہ ہمیں اس ادارے پر بڑا فخر ہے کہ یہ ہماری اسٹیٹ کا ایک ایسا یونیک ادارہ ہے، اور جس طریقے سے بچوں کی تعلیم و تربیت یہاں ہو رہی ہے، یہ اپنی جگہ ایک بہت معنی رکھتی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان یا کہ اس لیول پہ کوئی ادارہ کوئی نظر آیا ہو. یہ میں نے ایک ایسا ادارہ دیکھا کہ جس میں غربت کا تاثر کوئی نظر نہیں آتا، جس میں بچوں کے چہروں پر مایوسی نہیں ہے بلکہ ایک امید کی کرن ہے. جو میں نے آج دیکھا ہے، میں نے پاکستان بہت ٹریول کیا ہے، میں نے دنیا کے تقریباً 50 ممالک اس وقت دیکھے ہیں، لیکن میں نے شاید ہی ایسا ادارہ دیکھا ہو. ہم کورٹ سے سیکھیں، ہم کورٹ کے ساتھ کام کریں، کورٹ کی مدد کریں، اور اگر یہ چیز پاکستان میں پھیل جاتی ہے تو جو خود کفالت ہم پاکستانیوں کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے، تمام مقبوضہ جموں و کشمیر کے مسلمانوں کے لیے چاہتے ہیں، اور غیر مسلمانوں کے لیے، جو لوگ یو کے میں کام کر رہے ہیں، جو لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں، سو اس کے لیے آئی تھنک دوسری کوئی مثال نہیں ہے. کورٹ میں صرف آزاد کشمیر کے بچے نہیں ہیں، پورے پاکستان انکلوڈنگ وزیرستان کے بچے ہیں، کیونکہ کورٹ اور صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، نان مسلم بچے بھی ہیں،
کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ سب سے بڑا مذہب جو ہے انسانیت ہوتی ہے. تو انسانیت کے اوپر ہی ہمارا ایمان اور ہمارا دین، ہمارا مذہب یہی سکھاتا ہے. اب آگے بہت سے لوگ کورٹ کا وزٹ کر چکے ہیں. ہمارے پہلے پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، انہوں نے کورٹ کا وزٹ کیا. راجہ پرویز اشرف نے وزٹ کیا جب وہ اسپیکر تھے. اسد کیسر نے وزٹ کیا. پوری دنیا میں ڈگنیٹریز آتے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کورٹ ہے کیا. اور کورٹ ایک ایسی چیز ہے جب تک آپ اس کا وزٹ نہیں کرتے اس کی سمجھ نہیں آتی آپ کو. حقیقت بات ہے. کیونکہ میں وزٹ سے پہلے عمران خان صاحب کو بتایا کرتا تھا کہ کورٹ کیا ہے، دکھاتا تھا ٹیبلٹ لیپ ٹاپ کے اوپر. تو وزٹ جب کرنے آئے تو کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے جو آپ نے مجھے دکھایا تھا. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے ہیں نہیں، حقیقت میں یہ بہت بڑا ہے. تو جب تک انسان دیکھتا نہیں ہے اس کو سمجھ نہیں آتی. بہت سے لوگ آئے جنہوں نے وزٹ کیا کورٹ کا. ان میں سے چند لوگوں کو اور ان کے کیا ویوز تھے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. تو پلیز یہ ذرا دیکھیے گا. کہتی ہیں آرگنائزیشنز کہ ہمارا میٹرنل مورٹالٹی ریٹ از ویری پور. ایک ینگ خاتون فوت ہو جاتی ہے ایک بچے کو کی ڈلیوری میں. پھر ہمارا چھوٹا بچہ انفنٹ مورٹالٹی ورلڈ میں سب سے پور ہے. اس سے زیادہ کیا ہماری خراب اسٹیٹسٹکس ہوں گی. اور کیوں ہمارے بچے فوت ہوں، کیوں وہ سروائیو نہ کریں؟ تو اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے پاس ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہیں ہیں. سو میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے ہیلتھ کیئر کی طرف جو ہے نا اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا. کیونکہ ایک جیسے لوگ پھر they make the way and they make it happen and everything starts with the single step. سو اگر وہ 1000 اسٹیپ کی جرنی بھی ہے تو ادھر وہ اسٹیپ پہ گیا ہے اور انشاءاللہ جو ہے نا نئے میں اسٹارٹ لیں گے. سو ایک 100 کنال کی زمین دینا کسی حکومت سے ایسے ہی نہیں مل جاتے. آپ نے اپنے آپ کو پروف کیا ہوتا ہے، آپ کے گراؤنڈ میں ساری کریڈیبلٹی موجود ہوتی ہے تو آپ کو ملتی ہے. سو اس کریڈیبلٹی میں اور لوگ اگر کوئی نام کرنا چاہتے ہیں تو ضرور، لیکن یہ ہے کہ میں تو کہتی ہوں افتر صاحب کی ایگزامپل کو فالو کریں اور اس کو کریں. یہ ہمارے لیے کرنے کی چیزیں ہیں. اور پھر وہ جو جگہ ہے وہاں پہ تو ہاسپٹل بنے گا ہی بنے گا، لیکن اس کے ساتھ میڈیکل کالج، نرسنگ کالج، ڈینٹل کالج، الائڈ ہیلتھ سائنسز کالج، یہ سارا ایک کمپلیکس ہوگا جس میں سارے کے سارے آپ کے ہیلتھ کیئر کی جتنے بھی ٹیئرس ہیں وہ سارے کے سارے ٹرین ہوں گے اس ہاسپٹل میں اور وہ آہستہ آہستہ آگے چلیں گے. سو اس پہ کام ہو رہا ہے اینڈ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ مجھے جو ہے نا اختر صاحب نے اس کے بیچ میں کچھ شامل کیا ہوا ہے. میں بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری انٹرنیشنل آرگنائزیشن کورٹ میرپور میں 500 بیڈڈ ہاسپٹل بنانے جا رہی ہے. اس اسپتال کی وجہ سے جہاں ہمارے دونوں میڈیکل کالجز کو فائدہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں بسنے والے تمام لوگوں کو صحت کی سہولت میسر ہوگی. میں محسوس کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے اس کے اندر ہم لوگوں کو معیاری صحت کی سہولیات مہیا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ایسی صورتحال میں ہمارا کورٹ ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ رہا. برن سینٹر ہو یا یہ 500 بیڈڈ ہاسپٹل ہو، یہ سارے کا سارا انٹرنیشنل لیول کے ہاسپٹلز ہیں وہ کورٹ اپنی سرپرستی میں بنا رہا ہے. میں کورٹ کے آرگنائزیشن کے ساتھ ساتھ چودھری اختر صاحب کا تو بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں رہنے والے غریب ترین مریضوں کو صحت کی سہولیات میسر ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے بھی میں کورٹ کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے کندھوں کے اوپر جو بہت بڑا بوجھ ہے صحت کے حوالے سے اس کو شیئر کرنے میں ہمارے ساتھ معاون اور مددگار ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک 500 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. اس کے پیچھے ایک آڈیٹوریم ہے، میڈیکل کالج، آزاد کشمیر کا پہلا ڈینٹل کالج اور ساتھ میں نرسنگ کالج. یہ کم ہے.
اور اسی کے ساتھ پھر آپ کی ریزیڈنس ہیں، یہ وہ جگہ ہے 100 کنال جو دی گئی ہے، بہت خوبصورت. اور اس وقت